ایک ہے اللہ دے ناں تے دے، یہ ہے بھیک مانگنا، اور دوسرا ہے کہ نہیں مجھے قرضے ہنسنا چاہیے اور جہاں مناسب ہوا بڑے بھلے وقت میں واپس کر دوں گا آپ کو۔ سب سے بڑھ کے جو قرضہ لینے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ نظریں نہیں ملا سکتا کہ ہم جس کو قرضہ دیتے ہیں اس کو پھر تانا مارنے لگ پڑتے ہیں۔ قرضہ دینے لینے میں جتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ ہمیشہ قدم اٹھاتے ہوئے سوچیں یار جو کام آپ کرنے لگے ہیں یہ واقعی بڑا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے واقعی قرضہ چاہیے، کیونکہ قرض لینے کے بعد آپ کی عزت نفس مجروح ہونے کا ڈر ہے، آپ کے تعلقات خراب ہونے کا ڈر ہے، آپ ایک جو مینٹل سٹریس ملے گی آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، آج جو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں قرض کے حوالے سے، قرض دینا اور قرض میں رعایت کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ مقروض ہے، عادتیں ہیں حالات، تو اس میں وہ قرض اتارنے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو اس کو کرنے چاہیے؟ بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس کو اس کا دین کا پہلو، دین کے حوالے سے اس کو بیان کرنا وہ کچھ ہے، سوشلی کچھ ہے، جن کا واسطہ پڑتا ہے، جن کا ایکسپیرینس ہے وہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے، ہماری کہانی علیحدہ سے ہے، ہماری زندگی، آپ کی میری زندگی، ہم سب کا جو قرضہ دینے لینے کا جو لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ ایک علیحدہ سے ہے۔ میں سب سے پہلے واضح کرتا جاؤں کہ ہماری ساری گفتگو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا پروفیشن ہی قرضہ لینا ہے، یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو قرضہ دے کے، یہ قرضہ دینا بھی ایک بزنس ہے کئیوں کا، یہ دو طرح کی کیٹیگری ہیں سوسائٹی کے اندر، دونوں ٹرمز نہیں ہیں میرے لیے۔ میں دونوں کے ساتھ بڑی معذرت کرتا ہوں، اپنی ساری میری جو گفتگو ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے جو قرضہ دیتے ہیں، ان کا پروفیشن ہے، یعنی وہ سود کا کام کرتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں اور اس پہ سود لیتے ہیں، ان کے ساتھ میں بات چیت یہ ان کے لیے نہیں کر رہا گفتگو، اور نہ ایک قسم ہے لوگوں کی جو قرضہ لیتے رہتے ہیں، یا آپ ان کو کسی حد تک بیکاری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا جو کور دیتے ہیں، بیکاری ہونے کا جو ایک اوپر کور چڑھا لیتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں کہ ہمیں قرضے ہنسنا چاہیے، اور یہ کئی جگہ نوک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد الٹیمیٹ، کیونکہ ایک ہے اللہ دے ناں تے دے، یہ ہے بھیک مانگنا جی، اور دوسرا ہے کہ نہیں مجھے قرضے ہنسنا چاہیے اور یہ میری ضرورت پیدا ہو گئی ہے اور اس کو پورا کر دیجئے اور جہاں مناسب ہوا بڑے بھلے وقت میں واپس کر دوں گا آپ کو۔ اور یہ جو اکثر نوک کر کے یہ بھی ایک پروفیشن بن جاتا ہے، آخر کار خبر نہیں ہو رہی ہوتی کہ بندہ اس طرف آیا ہے پھر وہ منگتا ہی ہو گیا۔ یہ بڑی خطرناک ایک سچویشن ہے کہ ایک بندہ جس نے مانگنا شروع کیا ہے وہ کسی بھی شکل میں، بیکاری کی شکل میں یا قرضے کی لینے کی شکل میں، اور اس کے بعد وہ منگتا ہو گیا، اس کے بس میں نہیں رہا، اور وہ اللہ سے اس کو پناہ مانگنی چاہیے، کوئی رحمت مانگنی چاہیے کہ وہ اسی کام ہی لگ گیا پھر۔ اچھا، اب ہماری گفتگو کن لوگوں کے لیے؟ جی اسامہ صاحب، ہماری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرضہ دے دیتے ہیں، ان کو کیا مشکلات آتی ہیں، یہ کوئی پیشہ ور قرضہ دینے والے نہیں ہیں، جی جی، لیکن الٹیمیٹ آپ کے پاس کبھی خوشحالی ہوتی ہے، پیسہ پڑا ہوتا ہے، کسی ضرورت مند کو چاہیے ہوتا ہے، وہ قرضے کی شکل میں مانگ لیتا ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسری گفتگو کا حصہ ہمارا یہ ہے کہ جو قرض دار ہیں ان سے آج ہم ایڈریس کریں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، تیسری قسم کہہ لیجئے، کہ اندازہ نہیں ہوگا اور وہ قرضہ لینے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ کیا بچ سکتے ہیں، کیا رک سکتے ہیں، اس میں بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو میں کروں گا جو قرضہ دینے والے ہیں، اب یہاں پر نا بڑا خوبصورت ایک کہہ لیجئے دین میں جو سارے کے سارے احکام ہیں، قرآن اور حدیث میں کیا خوبصورت بشارتیں ہیں، کیا خوبصورت کہہ لیجئے آپ کو بات چیت ملے گی کہ سورۃ بقرہ میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو آسودہ حال تک مہلت دینی چاہیے، یعنی اگر وہ تنگ دستی میں ہے اور قرضہ آپ نے دیا ہوا، اس کو جب تک وہ آسودہ حال نہ ہو جائے اس کو مہلت دینی چاہیے، اور اگر بخش دو، یعنی آپ بخش دو جی، نہ واپس لو تو بہت بہتر ہے، اگرچہ تم جانتے ہو، یعنی اگر یہ خود فیصلہ کر دو سبحان اللہ، کہ اگر وہ نہیں کر سکتا، تمہیں پتہ ہے کہ یار وہ ایک چکی میں پسا چلا جا رہا ہے، مشکل میں چلا گیا، اور ایک ذہنی اذیت سب سے بڑھ کے جو قرضہ لینے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ نظریں نہیں ملا سکتا۔ اور ایک بڑا غلط رواج ہے جس پہ میں شدید میں کہوں گا کہ اس کو میں برا سمجھتا ہوں، اور دین نے بھی اس کو بڑا برا کہا ہے، کہ ہم جس کو قرضہ دیتے ہیں اس کو پھر تانا مارنے لگ پڑتے ہیں،
اس کی گریس خراب کرنے لگ پڑتے ہیں, اس کی رسپیکٹ خراب کرنے لگ پڑتے ہیں. چند دن پہلے یہ بڑا مشہور واقعہ اخبار میں خبر چل رہی تھی, اور کل کے اخبار میں سرخی بھی لگی ہوئی تھی, ایف آئی اے والوں نے ان کو اریسٹ کیا ہے, ان لوگوں کو جو قرضہ اسکیم چلا رہے تھے, ایپ ایک بنائی ہوئی تھی جس سے وہ قرضہ دیتے تھے, اور قرضہ دینے کے بعد وہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی تو پھر رکھنی ہوتی ہے, کوئی آئی ڈی کارڈ رکھنا ہوتا ہے, یا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ موبائل کی ڈیٹے کی یا چیزوں کی اسیس لے لیتے تھے قرضہ دینے کے بعد. اب 20-22 ہزار روپیہ قرضہ ہوگا کسی شخص کا, اور اس کے ڈیٹے کی اب وہ واپس نہیں کر پا رہا, جی ٹھیک ہے, اس کی ایک عزت نفس ہے, تو وہ ڈنڈورا پیٹنے کے لیے جگہ جگہ کال کر کے اسی کے نمبر میں سے, اسی کے جاننے والوں کے جو نمبرز ہیں ان پہ کالیں کر کے اس ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ اس نے قرضہ لیا اور یہ قرضہ. وہ بیچارہ اتنا تنگ آ گیا, یہ خبر یہ تھی کہ اس نے سوسائڈ کر لی, اس نے 22,000 روپیہ قرضہ, یار کیا ہوتا ہے اسامہ صاحب, اس کے لیے اس ایپ والوں نے اتنا ڈنڈورا پیٹا, اس کو اتنا بلیک میل کیا, دراصل بلیک میل کیا, جی گناہ ہے, سختی سے منع کیا گیا. حدیث رسول کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست یعنی قرضہ دار کو مہلت دے, اس کو گنجائش دے دے کہ یار خیر ہے, یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے کہ یار اتنا ہے چلو اتنا کر دیتے ہیں, کم کر دیں, تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, عرش کا سایہ, وہ قیامت جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, اور کتنی وہ دردناک نشانی اور ہے, اس میں کیا تکلیف ہوگی گناہ گاروں کے لیے, تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا, جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں. قیامت کا روز ایک ایسا ہے حدیث کے الفاظ کہ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو کر لے گا جس نے قرضہ دیا, 2 کام کیے, ایک مہلت دے دی یا پھر اس کو تھوڑی چھوٹ دے دی, یعنی گنجائش دی اس کو, جی, تو اس کا اجر ہے. پھر حدیث کے الفاظ ہیں, اور یہ جو الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منوی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مفہوم حدیث ہے, نرمی کی بنیاد پہ وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ نرمی کی بنیاد پہ عطا فرماتا ہے, یعنی اپنی جو رحمتیں کرتا ہے, اپنا فضل کرتا ہے, وہ نرمی کی بنیاد پہ ان لوگوں پہ جو نرم ہوتے ہیں, جن کے دل نرم ہوتے ہیں. جو سخت جو مزاجی ہے اس پہ عطا نہیں فرماتا, سختی کرنے والوں پہ وہ عنایت نہیں کرتا. یعنی اصل میں مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر آپ کسی نے قرض آپ نے دیا ہوا ہے اس کو, اور کسی نے لیا ہوا ہے قرض, تو اس کو گنجائش دے دیجیے, اس کے ساتھ سختی نہ برتیے, اس کے ساتھ نرمی سے بات کیجیے. اب یہ سب واقعات سامنے رکھتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ قرض دینے والا وہ تو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. ایک عام جرنل یہ سوشل یہ میں نے ایک جسے کہتے ہیں اسٹریٹ اسمارٹنس یا لوکل وزڈم سے یہ بات سیکھی, اور اسے پریکٹیکلی اپلائی بھی کر کے دیکھا کہ اگر کسی نے قرضہ مانگا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جی, اچھا یہ کہ کسی کی بہت ہی ارجنٹ ضرورت ہے, جی, مطلب زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا, پھر تو آپ کا احسار قربانی ہر چیز, لیکن آپ کو خبر نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کچھ مسائل ہیں میرے اور آپ مجھے قرض دے دیجئے, کسی مناسب وقت میں واپس کر دوں گا. تو آپ اتنا قرضہ دے دیجئے جو آپ کو واپس نہ بھی ملے تو خیر ہے. بالکل صحیح. مثال لے لیجئے کہ اس نے 100 روپیہ مانگا ہے, آپ کہتے ہیں یار 50 روپے لے لو, ٹھیک ہے جی, یا اس کو کہہ دیں آپ کہ مجھے نہیں واپس چاہیے اسی وقت ہی, یار یہ 50 روپے رکھ لو, مجھے واپس بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, 100 روپے میں نہیں کر سکتا. یا آپ اندر سے نیت کر لیتے ہیں کہ یار میں نے 50 روپے دیے, یہ واپس نہیں بھی کرے گا تو خیر ہے, مجھے اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا, یا میری اس وقت کی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی جو عنایت ہے وہ فضل و کرم کر دیتا ہے. اچھا, آپ کا وہ سوشل ریلیشن بھی قائم رہتا ہے. قرضہ دینے لینے میں جتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کامن آپ کو اسٹوڈنٹ لائف سے آپ دیکھ لیجئے, ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. قرضہ زیادہ خوار کئی لوگ ہوتے ہیں قرضہ دے کر بھی, وہ قرضہ دے دیتے ہیں, اب ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات وہ خود نہیں دیکھتے کہ یار مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں کیا کروں گا, وہ یہ اندازہ لگائے بغیر کسی کو پیسے دے دیتے ہیں, اور پیسے دینے کے بعد جب واپس مانگتے ہیں تو وہ پھیرے پڑنے لگ پڑتے ہیں, چکر لگواتا رہتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ایک ایسا بندہ جو کاروباری بندہ ہے یا جس کا بزنس ہے وہ تو ریکور کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے یار چلو یہاں سے نہیں, میں نے اللہ کے لیے چھوڑا, مجھے کہیں اور سے آ جائیں. لیکن جس کے پاس ہیں ہی اتنے, بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے ان کے پاس ہے ہی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے وہ رکھے ہوتے ہیں, اور وہی قرض میں دے دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں واپس نہیں ملتے, اور بعد میں ایک بہت بڑی مینٹل سٹریس ملتی ہے اور تکلیف ملتی ہے, اور وہ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرضہ بھی نہیں دینا. اب آ جاتے ہیں قرضہ لینے والوں کی طرف. جو
میری پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ یہ جو پھر اگین اکھانے بنی ہوئی ہیں، لوکل وزڈم ہے، اسٹریٹ اسمارٹ سارے لیسنز ہیں، اور دنیا کا پرانا وزڈم اس پہ بڑے خوبصورت جملے آپ کو ملیں گے. اب جملہ کیا ہے کہ ہمیشہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. بہت خوب. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ جی جو چادر ہے اس کا سائز کیا ہے، اپنی اوقات دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں، اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں. جب بھی آپ چادر دیکھے بغیر پاؤں پھیلا لیں گے کے لیے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو آپ ہمیشہ قدم اٹھاتے ہوئے سوچیں یار جو کام آپ کرنے لگے ہیں یہ واقعی بڑا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے واقعی قرضہ چاہیے، یا اتنی ارجنٹ ضرورت ہے کہ یہ قرضہ لیے بغیر نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے. یعنی پہلی بھرپور کوشش کیجئے قرضہ نہ لیں آپ، کیونکہ قرض لینے کے بعد آپ کی عزت نفس مجروح ہونے کا ڈر ہے، آپ کے تعلقات خراب ہونے کا ڈر ہے، آپ ایک جو مینٹل سٹریس ملے گی آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو سٹریس ملتی ہے قرضہ لینے کے بعد اور اس کو واپس نہ لوٹانے کی جب آپ کے پاس ابیلٹی نہیں ہوتی، استدعا نہیں ہوتی، کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو کس قدر آپ اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پہلی کوشش کیجئے، ممکن ہے ویڈیو سننے کے بعد کوئی قرض لینے والا وہ یہیں پر رک جائے کہ نہیں یار مجھے، ریشنلی سوچئے، یعنی لاجیکلی سوچئے کہ واقعی کیا ضرورت ہے. اچھا پھر اب کئی لوگوں کے لیے لیسن ہوتا ہے وہ، یعنی کہ وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو سبق ملتا ہے نا پھر وہ ساری زندگی توبہ کرتے ہیں کہ یار میں نے قرض لے کے کوئی کام نہیں کرنا یا قرضے کے ساتھ کام نہیں کرنا. میں ایسے بزنس گروپس کو جانتا ہوں، ایسے کاروباری طبقات کو جانتا ہوں جنہوں نے کبھی 1 روپیہ قرض نہیں لیا. واہ. اور بلینز آف روپیز کا بزنس ہے ان کا. پاکستان میں ایسی کئی مثالیں ہیں جنہوں نے سود پہ کام نہیں کیا، جنہوں نے کہہ لیجئے کسی قسم کا بینکوں سے قرضہ نہیں لیا، وہ جو کام کر رہے ہیں اپنے پیسے سے کر رہے ہیں اور اسی پیسے سے کر رہے ہیں جو ہے. یہ میں انتہائی انکریج کروں گا، بلکہ شاباشی دینی چاہیے ایسے لوگوں کو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر دے جو قرضہ لے کے نہیں کر رہے، تھوڑا کر رہے ہیں، وہی زیادہ ہو جاتا ہے اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. اچھا اب قرضہ لینے والے کے لیے میری دوسری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ بہت سے پیسے قرض کی شکل میں لے لیتا ہے نا تو وہ اس کا جو تخمینہ لگانا ہے، ایسٹیمیٹ، اندازہ لگانا بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے. یعنی ایک آپ کی کیپیسٹی تھی فرض کریں ₹1,00,000 سنبھالنے کی، یا ₹1,00,000 کو مینیج کرنے کی، یا ₹1,00,000 کو چینلائز کرنے کی، یا ₹1,00,000 کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی، لیکن آپ نے ₹10,00,000 قرضہ اٹھا لیا. اب ₹10,00,000 ایک دم جب آتا ہے تو بعض اوقات آپ کی وہ جو بریک ہے وہ لوز ہو جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ نے کہاں خرچ دیا ہے، کیسے خرچ دیا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی جگہوں پہ صرف ہونے لگ پڑتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کھانا پینا ہو سکتا ہے، وہ شاپنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ قرضوں کے پیسے سے آپ یشی کیے جا رہے ہیں، آپ بلائنڈ ہو گئے، اندھے ہو گئے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ قرضہ لینے کے بعد بھی بڑا ناپ تول کے سوچیں کہ جو ہم نے قرضہ لیا ہے اور جو پیسے ہیں یہ کہاں استعمال کرنے ہیں، ان کی کتنی ضرورت ہے، کہاں ضرورت ہے. یہ غلطی نہ کیجئے کہ اس وقت آپ کی بریک جو ہے وہ رکنا جو ہے وہ ختم ہو جائے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہے جی یہ دعا ہے، اور میں اس دعا کو بڑی خوبصورت دعا سمجھوں گا، بڑی ایک اچھے حوالے کے ساتھ احادیث میں موجود ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب کی جاتی ہے، اور واقعہ جو ہے اس کو اختصار سے میں سنا دوں گا کہ حضرت علی کے پاس ایک غلام آیا. اس زمانے میں کتابت کر کے نا جی تھوڑے سے پیسے کماتے تھے اور وہ پے کر کے تو آزاد ہو جاتے تھے. یعنی غلاموں کے پاس اگر کوئی سکل ہے وہ سکل سینڈ کرتے تھے اپنے آقا کو، وہ کہتے تھے کہ میں کماتا ہوں اور کمانے کے بعد آپ کو پے کرتا ہوں، اور پے کرنے کے بعد مجھے آپ آزادی دے دیجیے گا. تو وہ غلام آیا اور اس نے کہا کہ جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں ایفرٹ کر رہا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ یہ پیسے یعنی قرض کی شکل میں جو ہے تم نے ادا کرنے ہیں، اس کے لیے میں تمہیں وہ کلمات، وہ دعا سکھا دیتا ہوں، وہ دعا بتا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اب وہ بھی پورا ایک واقعہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اللہ کے رسول سے یہ جب دعا لی، اب وہ ساتھ یہ تھا کہ یہ قرضہ تمہارا پہاڑوں کے برابر بھی ہے تو اتر جائے گا. واہ. ٹھیک ہے جی، میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، اور سامنے عربک بھی چل رہی ہے، ترجمہ بھی چل رہا ہے. ہماری ٹیم یہ بڑی آسانی کرتی ہے، شبیر صاحب کا شکریہ کہ وہ یہ ریفرنسز ڈھونڈ کے مجھے دے دیتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے جی کہ اے اللہ تو ہمیں حلال دے اور حرام سے بچا. ٹھیک ہے جی، اور اپنے فضل سے نواز، یعنی اللہ کا فضل ہمیں چاہیے جی، اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کرتے، کسی اور سے نہ مانگے، ہم تیرے در کے فقیر ہوں، ہم تیرے سے مانگیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رب دیتا ہے، رب جو ہے وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنا دیا، وہ تو دیے جا رہا ہے، تو رحمت والا رب ہے. دنیا کے دینے والے سارے جو ہیں وہ گن لیتے ہیں. تو
حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ دعا عنایت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تو آپ کا قرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے آپ کا قرض جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کہہ لیجئے سورسز جتنے بھی قرض اتارنے کے حوالے سے جتنی میں نے دعائیں تسبیحات دیکھی ہیں، سب سے زیادہ مستند حوالہ مجھے اس دعا کا ملا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ کا قرضہ جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو وہ اتر جاتا ہے۔ لیکن میں ساتھ کنڈیشن بیان کر دوں کہ اسباب کی دنیا ہے، آپ فضول خرچیں کیے جائیں، قرضے لیے جائیں اور دعا بھی پڑھتے رہیں، تو یہ یعنی حماقت جو ہے وہ آپ کی حماقت ہے، وہ آپ کے اپنے گلے پڑے گی۔ بہتر ہے کہ خود بھی آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیجئے اور قدم اٹھاتے ہوئے انجام کو سوچئے، اور اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں اور واقعی بڑے مجبور ہیں تو یہ دعا پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانیاں کرے گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اگر مجھے کنٹینٹ پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اتنا شاندار ہوتا تو میں شاید اوپننگ میں یہ بات کرتا کہ ایک ایک جو لفظ ہے، یقین کیجئے آج کی ویڈیو کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کبھی قرض دینے کبھی قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، حالات ہیں، زندگی ہے، اسی طرح سے چلتی ہے، لیکن جو چیزیں جو باتیں فرمائی ہیں شاہ صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر اگر ہم منوان عمل کریں تو بہت سے مسائل سے ہم ٹائملی بچ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔